بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشیل پر خیر مقدم ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں شیئر کریں تاکہ دینی وظائف اور دینی مسائل کی معلومات آپ کو بہتر طریقے سے ملتی رہے۔ آج ہم آپ کے سامنے بہت اہم اور بہت زیادہ اہم مسئلہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمان مرد جب غصے میں آ کر طلاق دیتے ہیں تو اکٹھی 3 طلاق دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں مفتیان دین کے پاس جاتے ہیں کہ جی ہمارا مسئلہ حل کر دو، تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے طلاق کی بہترین شکل، یعنی اگر کبھی مجبوری میں طلاق دینی پڑ جائے تو شریعت میں اس کی بہترین شکل کیا ہے وہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ طلاق دینے کے کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ طلاق اس طہر میں دی جائے، یعنی ان پاکی کے دنوں میں دی جائے جس میں انسان نے اپنی بیوی سے صحبت نہ کی ہو، وطی نہ کی ہو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ طلاق ایک مرتبہ دے کر چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ جو مطلقہ کی عدت ہوتی ہے وہ عدت گزر جائے، اس کو طلاق احسن اور سنت کہتے ہیں۔ اور اگر ایک طہر میں، یعنی حیض کے بعد جو پاکی کے دن آئے ہیں اس میں ایک طلاق دی، اور دوسرے طہر میں دوسری دی، اور تیسرے میں تیسری طلاق دی، یعنی الگ الگ طہر میں 3 طلاق دی، تو یہ طریقہ افضل تو نہیں مگر حسن ہے، اور یہ بھی خلاف سنت نہیں ہے۔ اور اگر کسی آدمی نے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی یا حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو اس طرح طلاق دینا بدعت اور ناپسندیدہ ہے۔ لہٰذا اگر کبھی بہت مجبوری کی حالت میں جب نباہ کی کوئی شکل نہ بنے اور طلاق کی نوبت آئے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے کر اسے چھوڑ دے، ایک طلاق دے کر اسے چھوڑ دے تاکہ بعد میں اگر رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 گولی ایک ہی مرتبہ میں نہ داغے، صرف ایک گولی سے کام چلائے، ایک طلاق دے کر اسے چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اسے پچھتاوا ہو یا آپ کو پچھتاوا ہو، تو آپ کو شرعی اعتبار سے رجوع کرنے کا حق حاصل رہتا ہے۔ آخر میں ایک بات اور آپ سے بتا دوں کہ طلاق یہ ایک ایسا عمل ہے جو جائز تو ہے، شریعت میں اس کی اجازت تو ہے، لیکن یہ جائز اعمال میں اللہ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے جائز اعمال میں طلاق دینا۔ تو اس لیے طلاق کا جو شریعت نے اختیار دیا ہے مرد کو، وہ اس وقت دیا ہے جب بالکل بھی نباہ کی اور جوڑ کی اور آپس میں رہنے کی کوئی شکل نہ بنے، تب جا کر مرد کو شریعت نے طلاق کا اختیار دیا ہے۔ ہلکی پھلکی معمولی باتوں پر، معمولی جھگڑوں پر، معمولی چیزوں پر زبان سے طلاق کا لفظ بولنا یا اس سے ملتے جلتے الفاظ بولنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو، یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو کہ طلاق دینے کی سب سے بہتر شکل کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔